إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم اللہ تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام یہ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا مسلمان بنایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور اللہ ذوالجلال نے اپنا کلام قرآن مجید ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اللہ مالک فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور فرمایا آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس
قتادہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل ایک اور چیز یعنی سنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ مالک فرما رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ امام عبد الرحمن سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ مالک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت ہم نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ مالک فرما رہے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی آپ ساتھ ساتھ الفاظ دہراتے، اللہ مالک نے منع کر دیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ کو یہ یاد رہے، فرمایا قرآن کریم کا آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، ثم ان علینا بیانا، پھر قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اسی طرح قرآن کریم کی شرح تفسیر بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اس لیے حضرت امام حسان بن عطیہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت اسی طرح نازل فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن نازل فرمایا کرتے تھے، اور سنت کی تعلیم بھی اسی طرح دیتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی بات امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمائی اور دیگر محدثین بھی یہی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو اور صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا، اس بات کا ادراک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے، لہذا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے تمام الفاظ کو من و عن اسی طرح یاد رکھا، یاد کیا اور آگے تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک مرتبہ ایک دعا یاد کروائی کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرو، دوسری مرتبہ جب اسے سنی تو اس میں انہوں نے ایک لفظ جو تھا وہ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی، آپ کے الفاظ مبارک کو بھی صحابہ من و عن اسی طرح یاد رکھتے تھے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ اور میرے مالک نے اللہ ذوالجلال نے حدیث کی حفاظت بھی اسی طرح کروائی جیسے قرآن کی حفاظت اللہ ذوالجلال نے کی، اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ذکر ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ
سورہ تغابن کے آخر میں اللہ مالک فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولو الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، فرمایا اہل عقل اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ ذوالجلال نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا ہے، یہاں قرآن کو ذکر فرمایا اور وہاں فرمایا وہ ذکر کیا ہے، فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح قرآن ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ذکر ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ ذوالجلال نے خود لیا ہے، اور اس بات کا اعتراف تو مسلمانوں نے کیا مگر غیر مسلموں نے بھی کیا، اور مستشرقین نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ذوالجلال نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کا ایک پاک گروہ پیدا کیا، جنہوں نے دنیا اسلام کے ایک کنارے سے لے کر اندرس سے وسط ایشیا تک کی خاک چھانی، شہر شہر، کریا کریا، چپا چپا پیدل سفر کیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور ان کو اپنے شاگردوں تک پھیلایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مصر تک کا سفر کیا، اور جابر بن عبداللہ ایک حدیث سننے کے لیے مسلسل 1 مہینے تک سفر کرتے رہے۔ اسی طرح دیگر محدثین نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بلخ، بغداد، مصر، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، حمص اور دمشق کے علماء سے حدیث کا علم ظاہر کیا، اور محدثین کئی سال تک اپنے استادوں کے پاس حدیث کو سننے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ نافع بن عبداللہ فرماتے ہیں میں 40 یا 35 سال تک امام مالک رحمت اللہ کی خدمت میں ان سے حدیث کا علم حاصل کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس پاک علم کے لیے صرف کر دی اور ان کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جانی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں بھی دی، اور سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا تو یہ حال تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کسی کی گواہی کے بغیر کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم لیا کرتے تھے کہ آیا واقعی تو نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ میرے بھائیو دوستو، آج بعض لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ جی حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں۔ آج میں آپ کو ایک اس عظیم الشان ہستی کا ذکر آپ کے سامنے اختصار کے طور پر کرتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حافظ حدیث تھے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد شمس بن صخر تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کا نام عبد الرحمن بن صخر رکھ دیا۔ اکثر لوگ انہیں ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ ان کی کنیت ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہوتی تھی، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس بلی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ ان کا تعلق یمن کے علاقے سے تھا، قبیلہ دوس ازدی سے تعلق تھا، اور ان کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 78 سال کی عمر تھی، اور آپ کی وفات مدینہ منورہ میں مقام عتیق میں ہوئی، اور وہاں آپ کی تدفین جو تھی وہ بقیع غرقد میں ہوئی، اور آپ کے جنازے میں اس وقت کے کبار صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ
सन 7 हिजरी खैबर के साल मुशर्रफ बिल इस्लाम हुए और यमन से अपनी वालदा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ जा रहे थे, चुनाचे खैबर पहुंचे, इस्लाम कबूल किया और जिहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उसके बाद 4 साल से तकरीबन ज्यादा अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकम्मल तौर पर अपने आप को हर तरह के दुनियावी मामूलात से फारिग करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, आपसे हदीसें सुनते रहे, आपसे इल्म हासिल करते रहे। सफर में भी, हज़र में भी, जिहाद में भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा नहीं हुए। और मेरे भाइयों दोस्तों, वो खुद ही फरमाया करते थे, फरमाते थे, लोग कहते हैं कि तू हदीसें पर कसरत बयान करता है, लेकिन तुम लोग जानते हो मैं एक मिस्कीन आदमी था, अपने पेट से बेफिक्र होकर रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बतलाया मैं याद करता। एक दिन आपने फरमाया, है कोई चादर बिछाए जब तक मैं बातें करता रहूं, वो चादर बिछाए, मेरी बातों को सुने। फिर वो चुनाचे मैंने चादर बिछा दी। जब आपने बात खत्म की, मैंने चादर समेट ली और अपने साथ लगा लिया। नबी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो चादर को अपने साथ लपेट लेगा वो मेरी बात कभी नहीं भूलेगा। चुनाचे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, आपकी दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं, उसके बाद मैं कभी नहीं भूला। मेरे भाइयों दोस्तों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। वालिदा को समझा रहे हैं, अम्मा जान इस्लाम ले आओ, मगर वो इस्लाम लाना तो दूर की बात, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी नाज़ेबा अल्फाज कहती। अबू हुरैरा ने एक दिन फिर वालदा को समझाया, उन्होंने बुरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे। अबू हुरैरा रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, माँ से भी मोहब्बत है, आप दुआ फरमाएं अल्लाह मेरी माँ को इस्लाम की हदायत अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को मुसलमान कर दे। अबू हुरैरा फौरन घर की तरफ आते हैं ताकि माँ को रसूलुल्लाह की दुआ के बारे में बतलाऊं। उधर जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। माँ ने कहा, अबू हुरैरा ठहरो। थोड़ी देर के बाद माँ गुस्ल करके फारग हुई और कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अबू हुरैरा की ये हालत थी, दोबारा खुशी के आंसू लेकर रोना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, मेरी माँ को अल्लाह ने मुसलमान कर दिया है, अब आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे और मेरी माँ को मोमिनों का महबूब बना दे। चुनाचे नबूवत के हाथ उठते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदक हादा व उम्महु अला इबादिकल मुमिनीन वहब्बिब इलैहिमुल मुमिनीन। या अल्लाह, अपने इस बंदे को और इसकी माँ को मोमिन बंदों का महबूबे नजर बना दे और लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दे। मेरे भाइयों दोस्तों, इस वजह से जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मोहब्बत करते हैं। ये अपनी माँ के बड़े फरमा बरदार थे, हत्ता कि जब तक माँ ने इंतकाल नहीं किया, हज नहीं किया, इसलिए अगर हज पर जाऊंगा तो माँ की खिदमत कौन करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, सैयदना अबू हुरैरा का हाफजा बड़ा ही कवी था। मरवान बिन अब्दुल मलिक
مروان بن حکم نے ایک مرتبہ ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ کچھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنا دیجئے. انہوں نے سنانی شروع کر دی. پردے کے پیچھے اس نے کاتب کو بٹھا دیا کہ جو ابو ہریرہ کہیں اس کو لکھتا جاؤ. چنانچہ وہ لکھتا گیا. 1 سال کے بعد پھر دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جناب 1 سال پہلے آپ تشریف لائے تھے, ہم نے آپ سے حدیثیں سنی تھی, آج ہمیں دوبارہ وہ حدیثیں سنا دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوبارہ حدیثیں سنانی شروع کر دیں. آخرکار ساری سنا دی. کاتب جو تھا وہ نکلتا ہے, کہتا ہے سال پہلے جو کچھ میں نے لکھا تھا آج ایک حرف بھی اس سے نہ زائد ہوا ہے نہ اس سے کم ہوا ہے نہ ان میں اختلاف ہوا ہے. یہ حافظہ تھا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے. فرماتے ہیں لوگ صحابہ کرام اپنے کاروباروں میں مشغول ہوتے, میں مسجد نبوی میں رہتا, کاروبار کوئی نہیں کرتا, جو ہے صحابہ صفا کو لوگ دے جاتے میں بھی کھا لیتا. ایک دن میں بعض اوقات بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جاتا. لوگ سمجھتے ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے. میں پاگل نہیں تھا بلکہ مجھے بھوک لگتی تھی, بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا. ایک دن میں فرمانے لگے مجھے سخت بھوک لگی. سیدنا ابو بکر صدیق گزرتے ہیں. میں نے عرض کیا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ مومن اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا ابو بکر صدیق سمجھ جائیں اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں, مگر انہوں نے مطلب سمجھایا, آگے چلے گئے. پھر سیدنا عمر فاروق آتے ہیں, ان سے بھی میں نے یہ مطلب پوچھا, انہوں نے بھی مطلب سمجھایا, آگے چلے گئے. فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا, فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ گھر آؤ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس سے صحابہ کرام کو جانتے تھے. فرمایا گھر آؤ. گھر آ کر پوچھا کوئی ہے کھانے کے لیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ ہے, فلاں جگہ سے آیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفا کو بھی بلا لو. اب میں نے سوچنا شروع کر دیا, پیالہ ایک اور 70 لوگ وہ کیسے پئیں گے؟ سب سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے, مگر حکم تھا سب کو بلا لیا. آپ نے وہ پیالہ مجھے دیا, کہا ان کو پلانا شروع کر دو. اب دیکھیے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس کو زیادہ بھوک ہے اس کو کہا ان کو پہلے پلاؤ, پہلے مہمانوں کی خدمت کرو. میں نے پلانا شروع کر دیا. سب نے سیر ہو کر پیٹ بھر کے پیا, لیکن پیالہ اسی طرح لبالب بھرا ہوا تھا. پھر فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو. میں نے پینا شروع کیا, پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. فرمایا اور پیو اور پیو. میں نے پیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. میرے بھائیو دوستو اندازہ لگائیں, سید الاولین والآخرین 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر. یہ تربیت بھی تھی میرے بھائیو دوستو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال نے بڑا علم دیا. خود صحابہ کرام فتوے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے. زید بن ثابت, ابو ایوب انصاری, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, ابی بن کعب, جابر بن عبداللہ, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بعض اوقات بعض مسائل کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 5 صحابہ عبداللہ ابن عباس, ابن عمر, ابو سعید, ابو ہریرہ
اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ کا یہ حال تھا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں، ایک حصہ فرماتے میں سوتا ہوں، اور ایک حصہ احادیث کا مذاکرہ کرتا ہوں، اور ان کے اندر تواضع اور انکساری بہت زیادہ تھی، اپنے مہمان کا بھی بڑا خیال رکھتے، اور بڑی ہی عبادت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت سے شدید محبت کرتے تھے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس آ جاتے، حدیثیں سناتے، پھر پوچھتے اماں جان جو میں نے سنایا ہے وہ صحیح ہے؟ وہ تصدیق کرتی تھی۔ ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، فرمانے لگے حسن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بے پیٹ پر بوسہ دے رہے ہیں، ذرا چادر اٹھاؤ میں بھی وہاں بوسہ دے لوں، میں بھی وہاں بوسہ دے لوں۔ چنانچہ بوسہ دیا، اور جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، ابو ہریرہ رو رہے تھے مسجد نبوی میں اور کہہ رہے تھے لوگو آج رسول اللہ کا شہزادہ فوت ہو گیا۔ اتنی محبت، اتنی شدید محبت، اور حضرات صحابہ کرام بھی ابو ہریرہ کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کے سامنے جنازہ گزرتا، فرماتے صبح کے وقت چلے جاؤ ہم شام کو آنے والے ہیں، اور شام کو چلے جاؤ ہم صبح کو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، اللہ ذوالجلال کا خوف اور خشیت ان کے دل میں تھا۔ ایک دن بازار میں کھڑے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم کاروبار میں مشغول ہو، مسجد میں جاؤ، وہاں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جا کے اپنا اپنا حصہ لے لو۔ لوگ بھاگے بھاگے مسجد نبوی میں آئے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ ابو ہریرہ وہاں کھڑے ہیں، وہ بھی واپس آ گئے ہو، ابو ہریرہ وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمایا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ حرام و حلال کے بارے میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ فرمایا لوگوں یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ ابو ہریرہ پورا صحابہ کرام میں بھی ان کا مقام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی غزوات ان کے ساتھ ہوئے ابو ہریرہ ان میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ جتنے بھی ان کے دور میں غزوات ہوئے اکثر ابو ہریرہ ان میں شامل رہتے تھے، اور ان کی قوت حافظہ کا یہ حال تھا، یہ بڑے ہی قوی حافظہ تھے، اور ان کو تقریباً 5374 حدیثیں جو تھیں وہ یاد تھیں، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان سے رجوع کیا کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی اور انوار رسالت ان کے سینوں پر براہ راست پڑے، اللہ ذوالجلال ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ خلافت راشدہ میں نہایت ہی خوشگوار زندگی بسر کی۔ سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا گورنر بنا دیا، مگر کچھ دیر کے بعد ان کو جب
किसी मसले में अब किसी वजह से उनको गवर्नरी से हटा दिया, फिर उसके बाद जब तहकीक की अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर पेशकश की, फरमाने लगे अब मैंने गवर्नरी नहीं लेनी, अब मैं इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की खिदमत करता रहूँगा। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और सैयदना अली रिज़वानुल्लाहि मजमईन का अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का इल्म व अमल का ताल्लुक़ था। इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनका बड़ा एहतराम किया करते थे, उनके साथ मोहब्बत किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा बीमार हुए, उन्हें महसूस हुआ अब आखिरत करीब आ गई है, रोने लगे। लोगों ने पूछा रोते क्यों हो? फरमाने लगे तुम्हारी दुनिया की जुदाई की वजह से नहीं रोता, बल्कि रोता इसलिए हूं कि सफर बड़ा लंबा है और ज़ादे राह बहुत थोड़ा है। सफर बहुत लंबा है, ज़ादे राह बहुत थोड़ा है। मैं जन्नत और जहन्नम के बारे में सोच रहा हूं, मैं ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हूं कि मालूम नहीं मेरा अंजाम क्या है। ये वो लोग थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में थे, उनका ये हाल था, आखिरत से डरते रहते थे। मगर अल्लाह मुझे और आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी सोचें किस डगर पर चल रहे, किस तरफ जा रहे हैं। मौत का कोई पता नहीं, फरिश्ता सर पर खड़ा है, किस वक्त आकर दबोचे। तो मेरे भाई, हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहे हैं, यहाँ के हवाए नफ्स और शैतान के पीछे चल रहे हैं। कितने काम हैं जो रब की नाफरमानी में सुबह से लेकर शाम तक हम सर अंजाम देते हैं, हालांकि अल्लाह जुल जलाल ने मुझे और आपको अपनी इबादत, अपनी अताअत के लिए पैदा किया, किसी और काम के लिए पैदा नहीं किया। हर वक्त हर आन अपने रब की इबादत करें, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और इबादत क्या है कि अल्लाह जुल जलाल के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। ये इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि मोमिन का हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक ये इबादत है। हत्ता के फरमाया तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा देते हो, अल्लाह तुम्हें उसका भी सदके का अजर अता फरमाए। इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने वसीयत की, जब मैं फौत हो जाऊं मुझे जल्दी ही सुपुर्दे खाक कर देना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मैयत को जब चारपाई पर रख दिया जाता है तो वो कहता है कद्दमूनी कद्दमूनी, नेक हो कहता है मुझे जल्दी जल्दी ले चलो, और अगर बुरा हो तो कहता है हाय अफसोस मुझे किधर लेके जा रहे हो। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। मरवान बिन हकम आकर कहते हैं शफाक अल्लाह या अबा हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा तुम्हें शफा दो। फरमाने लगे मुझे शफा की जरूरत नहीं है, अल्लाहुम्मा अहिब्बु लिकाअका, या अल्लाह मैं तेरी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, अल्लाह मैं तो इसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लिहाजा तू भी मेरी मुलाकात को महबूब गर्दान। अभी मरवान घर से बाहर ही निकले तो अबू हुरैरा फौत हो गए। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन और दीगर मदीना के लोग जमा होते हैं, और उस जनाजे में सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न उमर अफसरदा अंदाज में मोहब्बत भरे लहजे में फरमा रहे थे, आज हाफ़िज़े हदीस हमें दाग़े मुफारकत देकर जा रहा है। आपका मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़ख़ीरे को उन्होंने मुसलमानों के लिए महफूज किया। अल्लाह ज़ुल जलाल उनकी और तमाम सहाबाए किराम की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए।
اور قیامت کے دن حضرات صحابہ کا اللہ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا. جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. کچھ بھائیوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. ہماری ایک محترمہ بہن شدید بیمار ہیں. آپ بھائی بڑے نیک ہیں, اللہ ذوالجلال سے خصوصی دعا فرمائیں, اللہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائیں. اسی طرح کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم آسام ہندوستان میں مولانا جمال الدین صاحب, تقریباً 85 سال کی عمر میں ان کا کل انتقال ہوا اور جنازے پر تقریباً 20,000 آدمی. بہت بڑے عالم تھے. کل ان کا انتقال ہوا, پرسوں انتقال ہوا, کل تدفین ہوئی. اسی طرح ہماری ایک عزیزہ کا بھی کل آج رات کو انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما کر ہر قسم کے فتن و آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. کچھ بھائی بیکار ہیں, کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں. دعا فرمائیں اللہ جو کاروبار کی وجہ سے, نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے. اور اللہ جلال اس ملک اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. واقم الصلاۃ.